بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کائنات میں ایک ایسا مادہ بھی موجود ہے جو کسی چیز کو چھو لے تو وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گی، نہ کوئی دھماکہ نہ کوئی شور، بس ایک لمحے میں سب ختم۔ ناظرین، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ مادے کی ایک خاص حالت ہے جسے اینٹی میٹر کہتے ہیں۔ جی وہی اینٹی میٹر جسے فکشن موویز میں زمین کو نیست و نابود کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ کیا واقعی اینٹی میٹر زمین کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ان سب حقائق کو جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں ڈاکٹر تنزیل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پلینٹ۔ ناظرین، ہماری دنیا مادے سے بنی ہے۔ ایٹم، الیکٹران، پروٹان، نیوٹران، یہ سب مادہ ہیں۔ لیکن فزکس کہتی ہے کہ ہر ذرے کا ایک الٹ ذرہ بھی ہوتا ہے جسے اینٹی پارٹیکل کہتے ہیں۔ مثلاً الیکٹران کا الٹ ذرہ ہے پازیٹران۔ الیکٹران پر منفی چارج ہوتا ہے اور پازیٹران پر مثبت چارج۔ ناظرین، اگر یہ دونوں مل جائیں تو کیا ہوگا؟ جواب بہت حیران کن ہے۔ یہ دونوں فوراً غائب ہو جائیں گے اور ان کے غائب ہونے سے نکلتی ہے خالص انرجی۔ اس عمل کو کہتے ہیں انہیلیشن۔ صرف 1 گرام میٹر اور 1 گرام اینٹی میٹر ایک طاقتور بم جتنی انرجی پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ شاید یہ جاننا چاہیں گے کہ اینٹی میٹر بنتا کہاں ہے؟ اینٹی میٹر قدرتی طور پر بھی بنتا ہے اور لیبارٹری میں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اینٹی میٹر کاسمک ریز اور ریڈیو ایکٹیویٹی کے عمل میں قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری سرن میں سائنسدان اسے بناتے بھی ہیں۔ لیکن اینٹی میٹر کی مصنوعی تیاری کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ اس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورا سال لگا کر اینٹی میٹر کے صرف چند مائکرو گرام ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اینٹی میٹر کو کسی کنٹینر میں کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اینٹی میٹر کو کسی عام کنٹینر میں بند نہیں کیا جا سکتا، چونکہ ہمارے ارد گرد ہر چیز مادہ ہی تو ہے اور کنٹینر بھی تو مادے سے ہی بنتا ہے۔ تو اگر ہم اینٹی میٹر کو کسی ایسے کنٹینر میں سٹور کرنے کی کوشش کریں گے جو میٹر سے بنا ہے تو ظاہر ہے کہ میٹر اور اینٹی میٹر کے ملنے سے دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اسے خلا میں رکھا جاتا ہے، ایک مقناطیسی جال میں، جہاں یہ کسی چیز کو چھوئے بغیر تیرتا رہتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ یہ کائنات میں اتنا کم کیوں ہے؟ فزکس کے قوانین کے مطابق بگ بینگ کے وقت میٹر اور اینٹی میٹر کو برابر مقدار میں پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری کائنات میں تقریباً صرف میٹر ہی نظر آتا ہے۔ اینٹی میٹر کہاں گیا؟ کیوں غائب ہو گیا؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس کا جواب ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ مادے کی اس حالت کا انسان کو کوئی فائدہ بھی ہے۔ جی تو ناظرین، آج اینٹی میٹر کا استعمال پیٹ سکینر میں ہوتا ہے، جہاں پازیٹران انسانی دماغ اور جسم کی تصویریں بنانے میں مدد دیتے ہیں، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ اینٹی میٹر راکٹ فیول بن جائے اور انسان روشنی کی رفتار کے قریب سفر کر سکے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا اینٹی میٹر زمین کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا اینٹی میٹر موجود ہی نہیں کہ جو زمین کو تباہ و برباد کر سکے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ اینٹی میٹر اتنی کم مقدار میں بنتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی لیبارٹری سرن بھی سال بھر میں صرف چند نینو گرام اینٹی میٹر ہی بنا سکتی ہے۔ کلو گرام یا ٹن کے حساب سے اینٹی میٹر کا ہونا ضروری ہے، جو موجودہ ٹیکنالوجی سے بنانا ناممکن ہے۔ ناظرین، کائنات کے بہت سے راز ابھی تک کھلنے باقی ہیں اور اینٹی میٹر ان میں سے ایک ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمارے یوٹیوب چینل لرننگ پلینٹ کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔